نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں تلاوت کر رہا تھا غور و فکر کے ساتھ سورہ احزاب کی آیت نمبر 17، 18، 19 اور 20 بھی۔ اللہ نے کہا کہ کون ہے جو تمہیں بچائے اللہ کی پکڑ سے؟ قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ۔ اگر اللہ عذاب ڈالنا چاہے، کم جمع ہے نبی کے واسطے سے سارے انسان مخاطب ہیں۔ اللہ سے کون بچا سکتا ہے؟ یا اللہ ارادہ کرے رحمت مومنین پر یا کسی قوم پر اتارنا اپنی رحمت، تو کون روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ تم نہ پاؤ گے وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ۔ اللہ کے سوا کوئی ولی نہیں ہے، کوئی نصیر نہیں ہے، مددگار نہیں ہے، کوئی ہمدرد نہیں ہے۔ غیبی معاملے میں، دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کرنا وہ معاملہ الگ ہے، وہ مسئلہ الگ ہے، یہ مسئلہ الگ ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہمارا، اللہ کے علاوہ کوئی نصیر، کوئی مددگار نہیں ہمارا۔ قد یعلم اللہ، اللہ جان کر رہے گا۔ کیا جان کر رہے گا؟ کہ انسانوں میں کون بدمعاشی کر رہے ہیں، یعنی رکاوٹ ڈال رہے ہیں، اچھے کام کے راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے کون ہیں، اور کون اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دوسروں سے کہ ہماری طرف مائل ہو جاؤ، حکمت کو اپنا لو۔ دیکھو ہم لوگ حکمت، بزدلی کا حکمت اپنائے ہوئے ہیں، اور لڑائی جھگڑے میں نہ پڑو، اپنی دنیا کی فکر پہلے کرو۔ بظاہر زبان سے تو نہیں کہتے کہ توحید اور شرک کے جھگڑے میں نہ پڑو، بظاہر کوئی نہیں کہتا مسلمان جو خود کو کہتا ہے، لیکن دنیا کے کتے جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے دینی بھائی ہیں۔ کون؟ منافقی، کافر کون؟ شیعہ، اور یہ ہمارے سنی میں سے بھی ہیں، کہنے کو سنی ہے لیکن سنت سے دور ہے۔ وہ یہود و نصارہ کے پیٹرن پر کام کر رہے ہیں، ایک ایک فکر، ایک ایک سوچ ان کی ویسے ہی ہے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے ہم شکل ہوتا ہے۔ 5 وقت نماز پڑھنے کے باوجود منافقت سے بھری ہوئی ہے، حج کرنے کے باوجود نفاق مداحنت سے بھری ہوئی زندگی، سوچ، پتہ نہیں کیا انجام ہوگا اللہ کے یہاں۔ اور ہماری طرف مائل ہو جاؤ، اخوانہم ہلم الینا ولا یاتون الباس الا قلیل۔ اور جب مقابلہ ہو جاتا ہے کفر سے، شیطان سے، تو وہ بھاگتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں اور بہت ہی کم ساتھ دیتے ہیں۔ اشیھۃ علیکم، اور حریص ہیں، لالچی ہیں زندگی کے تم سے زیادہ، یعنی وہی دنیا کے کتا بنے ہوئے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، اور جب خوف اور پریشانی کا اندیشہ ہوتا ہے تو تم دیکھو گے، تم سب دیکھو گے، یہاں جمع مخاطب ہے، کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ان پر مصیبت، موت کی مصیبت آ گئی۔ چھوٹی چھوٹی مصیبت کو اپنے اوپر ایسا بوال عذاب سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ موت کے وقت ہونا چاہیے۔ بشری تقاضے کے تحت موت سے تو ہر آدمی گھبراتا ہے، کوئی مرنا نہیں چاہتا۔ تو منافق کی حالت ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی
حالت میں ان کی پریشانی موت جیسے ہوتی ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب خوف کا مرحلہ گزر جاتا ہے تب ان کی دیکھو زبان، وہ عین اور قوف نکال کر کے اور دوسرے کو نصیحت کریں گے، جلسہ کے اسٹیج سے، مسجد کے منبر سے، اور لیڈر رہنما تو وہی ہے، ایسا جتائیں گے گمراہ منافقین لوگ۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ ہرگز ایمان نہیں لائے، دھوکہ تو ہوگا، نماز ان کے، روزہ ان کی، داڑھی دیکھ کر کے۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال جو نیک اعمال ہیں، اعمال تو دونوں ہیں، نیک اور برے انسان کے، لیکن نیک اعمال کا یہاں ذکر ہے، حبطت، ضبط، سیز کر دیا جائے گا، کوئی فائدہ نہیں دے گا ان کا نیک اعمال کرنا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کے لیے بہت آسان ہے یہ کام۔ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ أَحْزَابٌ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، اور یہ کفر و اسلام کے مابین جب جنگ ہوتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے، محاذرائی ہوتی ہے، تو یہ تیسرا جگہ بھاگ جائیں گے، چھپ جائیں گے، اپنی پوزیشن اس طرح ثابت کریں گے کہ ہم دونوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ زیادہ ظاہر کریں گے کہ وہ کافروں اور شیعوں کے طرف ہیں، شیعہ کے ہمدرد زیادہ ہیں، اور یہ جو مومنین مخلص ہیں، جو دل میں ہے وہ سامنے ہے، جو زبان میں ہے ایمان کا دعویٰ، وہی اعمال سے بھی ثابت کر رہے ہیں، ان سے وہ بہت الگ ہے، بہت حکیم اور دانشمند لوگ منافق ثابت کرتے ہیں خود کو۔ تو یہ بہت ہی آج کے تناظر میں ایران یعنی شیعہ اور سنی کا جو اختلاف اس قدر بڑا ہوا ہے، بہت تھوڑے سے، یعنی اہل حدیث حضرات ہی کا موقف بالکل صاف کلیئر ہے، باقی سب لے دے کے لبڑی بتانا گول، ان کا ایمان کیا ہے، ان کا نماز کیا ہے، کتنا دم ہے ان کے نماز میں، کتنا دم ہے ان کے روزہ میں اور تلاوت میں اور تقریری میں اور ان کی دین کے فہم میں، اور کتنا دم ہے ان کے حج میں، وہ سب سامنے آ گئی بات۔